یہ قصہ اس شخص کا ہے جسے تاریخی حوالوں کے مطابق تاریخی انسانی کا طاقتور انسان کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن ہزاروں انسانوں کے قابو میں نہ آنے والے اس شخص کی تباہی کا سہرا ایک حسین عورت کے سر جاتا ہے۔ ایک عورت جس نے طاقتور انسان کی شان و شوکت اور اس کی ہستی کو رون ڈالا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ عرصے بعد تک قوم بنی اسرائیل سکون کے ساتھ رہتی رہی۔ رفتہ رفتہ اس قوم میں سرکشی، بدفعلی اور بت پرستی جیسی باتیں اپنی حدوں کو چھونے لگیں۔ تب اللہ پاک نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے۔ ایسے حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسن رکھا گیا۔ روایات کے مطابق سمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ کبھی زندگی میں اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ چنانچہ سمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سمسن آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک دفعہ جنگل سے گزرتے ہوئے سمسن کا سامنا ایک شیر سے ہوا جسے سمسن نے بآسانی مار ڈالا۔ لڑکپن کے دور میں سمسن اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کے شہر دیکھنے روانہ ہوا۔ وہاں سمسن کی ملاقات تہمینہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے قبیلے کے جھگڑوں کے باوجود دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شادی کے دوران اپنے آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند افراد سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب طے یہ پایا جب تک سمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے، اس کی بیوی تہمینہ یہیں یعنی قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ سمسن مایوسی کی حالت میں اس شہر سے نکلا اور کچھ دور اسرائیلی قافلے کے 30 آدمی مار ڈالے، ان کا مال و اسباب لوٹ کر شرط میں ہاری ہوئی رقم لوٹانے آیا۔ لیکن اس وقت تک تہمینہ کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ طیش میں آ کر سمسن نے قوم عمالقہ کے سارے کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور اس کے سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سمسن کو ان کے حوالے کر دے۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کے لیے سمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن سمسن نے قوم عمالقہ کے قابو میں آنے کی بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سمسن کے اس کارنامے نے اسے بنی اسرائیل میں خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے اسے اپنا قاضی منتخب کر لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں اس کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ وہ سمسن کے مقابلے میں آنے کے لیے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل سمسن کی بدولت عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی۔ اس مسئلے نے قوم عمالقہ کی نیندیں اڑا دیں۔ وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے ہی قبیلے سے نہایت خوبصورت دلائلہ نامی عورت کو چنا اور اسے سمسن کی طاقت کا راز جاننے کی ذمہ داری سونپی۔ بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے چاندی کے 1100 سکے دینے کا وعدہ بھی کیا۔ یہ عورت سمسن سے اس ناز و انداز سے ملی کہ وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ دونوں مختلف وادیوں میں پھرتے اور محبت کا اظہار کرتے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سمسن سے اس کی بے پناہ طاقت کا راز پوچھا، جسے سمسن نے ٹال دیا، مگر دلائلہ کا اصرار بڑھنے لگا، یہاں تک کہ دلائلہ نے سمسن کو چھوڑنے کی دھمکی دی۔ اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور سمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ سو ایک رات موقع دیکھ کر جب سمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہا تھا، دلائلہ نے اس کے لمبے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے سمسن پر حملہ کیا، لیکن اس دفعہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم عمالقہ نے سمسن کو گرفتار کر کے بہت دردناک سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئی، بعد ازاں اسے اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے دلائلہ کو خوب دولت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دلائلہ کے بارے میں تاریخ سے کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن آج بھی اس کا نام بے وفائی اور بد دیانتی کے زمرے میں بطور ضرب المثل عام ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد سمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے اپنے سب سے بڑے دیوتا ڈی جون کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔
اس روز تمام عوام کی شاہی محل میں خاص دعوت تھی۔ شباب و کباب اپنے عروج پر تھے، کہیں موسیقی بج رہی تھی تو کہیں رقص کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو پیش کیا گیا۔ محفل میں موجود تمام حاضرین نے اسے بدتمیزیاں کی، اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا اور کوڑا برسانے لگے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور تھی۔ دوسری طرف سیمسن اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے اپنی طاقت کے بحال کرنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی دعا مقبول ہوئی اور اس کی طاقت لوٹ آئی۔ سیمسن کو جن دو مضمون ستونوں کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا، اس نے اپنے زور بازو سے اسے دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ ستون گر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل زمین بوس ہو گیا۔ بعض مورخین اسے تاریخ اسلامی کا شاندار حملہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس حملے میں سیمسن کے ساتھ ساتھ تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ اس کے باوجود آئندہ چند سالوں تک بنی اسرائیل قوم عمالقہ کے زیر تسلط ہی رہی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اسے عمالقہ کے پنجے سے چھڑانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی گلیل کی مدد سے قوم عمالقہ کے سب سے طاقتور انسان جالوت کو مار گرایا، اور آخرکار قوم بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ پر فتح نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ مختلف مسلمانوں نے اس واقعے کو مختلف تاریخ کی کتابوں میں شامل کیا ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔